الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابا وجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا فمن سبهم فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذ أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اہل ایمان کا عظیم اجتماع ہے. صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ قلبی محبت کرنے والے محبین خوش قسمت یہاں جمع ہیں. 1400 سال گزر گئے. ہر آنے والی صدی میں، آنے والے زمانے میں دین سے بیزاری، دین سے آزادی، امت میں غفلت، دین کے کاموں میں بے پرواہی، بے ادبی اور گستاخی ہر دور میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. دوسرے عنوان میں مسلمان اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. باوجود علماء، صلحاء، خوش قسمت لوگ محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دین سے دوری اور آزادی کا رنگ مسلمانوں میں زیادہ ہو رہا ہے. بڑی بدبختی یا بد نصیبی کہیے. وہ دین جس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے حاصل کیا، ان سے حاصل کرنے والا طبقہ صحابہ اور اہل بیت، جنہوں نے براہ راست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کو حاصل کیا، براہ راست شاگرد ہیں آقا کے. لیکن بدبختی ہماری کہ ہم انہی شاگردوں کو نعوذ باللہ مجروح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر کسی استاذ کے براہ راست شاگرد مجروح ہو جائیں گے
تو استاذ کی تعلیم کا کیا بنے گا؟ نعوذ باللہ دین حاصل کرنے والا پہلا طبقہ ہی ہماری زبان کا نشانہ بن گیا، تحریر کا نشانہ بن گیا، تو دین اگلی نسل تک کیسے پہنچے گا؟ تصور ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ وہ طبقہ ہے جس طبقے کے بارے میں خود کلام ازلی میں، کلام مقدس میں، قرآن مقدس میں خالق کائنات نے ان کا تزکیہ فرمایا اور ان کی صداقت، امانت کی گواہیاں دی ہیں، اعلان کیا ہے اولئک هم المؤمنون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون۔ اللہ جس طبقے کو صادق کہے، مومن کہے، کامیاب کہے، بلکہ اللہ یوں اعلان فرمائے آمنو کما آمن الناس، تم اس طرح ایمان لاؤ جیسے صدیق ایمان لایا، ایسا ایمان لاؤ جیسے فاروق ایمان لایا، عثمان ایمان لایا، علی ایمان لایا، جن کے ایمان کو کسوٹی بنا کر اللہ پیش کرے، معیار بنا کر پیش کرے، بنیاد بنا کر اللہ پیش کرے کہ تمہارا ایمان تب معتبر ہوگا جب صدیق کے ایمان کے مطابق ہوگا۔ میں پرکھوں گا تمہارا ایمان، تمہاری صداقت، تمہاری امانت، تمہاری زندگی آیا اس طبقے کے مطابق ہے تو ہم المفلحون، تم بھی کامیاب، وہ بھی کامیاب۔ قرآن میں واضح فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس طبقے سے راضی ہو چکا، یہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کی پیروی کرے گا وہ بھی کامیاب ہے۔ کامیابی دینے والا خدا، کامیابی بتلانے والا خدا، وہ تو کہتا ہے تمہارا ایمان اس جیسا ہونا چاہیے، اور ہم ان کے ایمان پر نشانے لگائیں تو کیا بنے گا؟ بڑی دکھ کی بات ہے، بہت پریشانی کی بات ہے۔ ایک عالم دین فرما رہے تھے، بڑی اچھی بات فرمائی، فرمایا جب سورج طلوع ہوتا ہے، صبح صادق اس کا ابتدائی مقدمہ ہے، تاریکی گھٹتی چلی جاتی ہے، روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی کرنیں ظاہر ہوتی ہیں، تو آفتاب کے طلوع کے وقت زمین و آسمان کے درمیان جو فضا ہے، جو ہمیں خالی سی نظر آتی ہے، خلا، سب سے پہلے آفتاب کی روشنی کو یہ فضا جذب کرتی ہے، یہ فضا روشن ہوتی ہے، اور ایسی صاف اور شفاف یہ فضا ہے کہ یہ پھر روشنی سورج کی زمین تک پہنچاتی ہے، مخلوق تک پہنچاتی ہے۔ دیکھنے والا یوں سمجھتا ہے کہ میں فضا کو نہیں دیکھ رہا، میں تو خود براہ راست سورج ہی کو دیکھ رہا ہوں۔ آفتاب نبوت طلوع ہوا، نبوت کے سورج کی کرنوں کو، اس کی روشنی کو، اس کے نور کو سب سے پہلے صدیق و فاروق، عثمان و علی نے قبول کیا، اور یہ ایسے صاف اور شفاف تھے فضا کی طرح۔ بعد والے دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ ہم صدیق کو نہیں دیکھ رہے، ہم براہ راست نبی کو دیکھ رہے ہیں، اور نبی کو بھی کہنا پڑا کہ میرے یہ ستارے ہیں،
ان میں آپس میں تو فضیلت ہے، کوئی کم درجے کا کوئی بالا، جیسے آسمان کے ستاروں میں کوئی کم روشنی والا کوئی زیادہ۔ شروع کے ستارے 4 خلفائے راشدین کی شکل میں، پھر 10 مبشرہ 10 صحابہ کی شکل میں، جن کا نام لے کر جناب محمد الرسول اللہ نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، پھر 313 اصحاب بدر، پھر اصحاب احد، پھر حدیبیہ والے، بڑھتے گئے چلتے گئے، حتیٰ کہ حجۃ الوداع میں تقریباً 40,000 ستارے چمک رہے تھے، اور غزوہ تبوک میں بہت تھوڑی مدت کے بعد 70,000 ستارے روشنی پھیلا رہے تھے۔ اور جب آقا اس دار فانی سے رحلت فرما گئے تو 1,24,000 کم و بیش، جیسے انبیاء کی مقدار تھی، اللہ نے اسی مقدار کے برابر صحابہ کو پوری دنیا میں قیامت تک روشنی پھیلانے کے لیے ستارے بنا دیے، اور یہ ستارے پوری دنیا میں اپنی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ آقا کو کہنا پڑا بِأَيِّهِمْ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے جس ستارے سے روشنی حاصل کرو گے تمہیں روشنی ملے گی۔ ہر صحابی روشنی کا مینار، درجے مختلف ہیں، ادنا درجے کا صحابی، آخری درجے کا صحابی، 1,24,000 صحابہ میں سے سب سے کم درجے کے صحابی کا آقا نے مقام مرتبہ بیان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا بعد والے بڑے سے بڑے اولیاء، کتب، ابدال، راتوں کو جاگنے والے، دنوں کو روزہ رکھنے والے، ہر لمحہ ذکر و فکر کرنے والے، بڑے سے بڑا مقام حاصل کرنے والے، اگر وہ لوگ آ کر میری رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں چاندی نہیں سونا خرچ کریں، اور سونا بھی کلو 2 کلو من 2 من ٹن نہیں، بلکہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں تو میرے ادنا صحابی کے آدھے سیر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے صحابہ کو، اللہ کے رسول نے صحابہ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم ان صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو گندہ کریں گے، اپنی ہاتھ کو گندہ کریں گے تحریر کی شکل میں، آج کل پتہ نہیں لعنت کہاں سے آئی ہے، میسج وغیرہ اور فیس بک وغیرہ، گھر میں بیٹھے بیٹھے نعوذ باللہ بکواسیں ہو رہی ہیں۔ یار اللہ نے اس لیے زندگی دی کہ تم حضور کے تیار کردہ یاروں کو تان و تشنیر بناؤ، کچھ تو حیا کرو، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کیا مقام ہے ان صحابہ کا، اہل بیت کا، اور تم اپنی آخرت خراب کرنا چاہتے ہو۔ ان کو تانو 1400 سال کے بعد اگر تم نے گالیاں بھی دے دی تو ان کا کیا بگڑے گا؟ بگڑے گا تو تمہارا بگڑے گا، ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، ان کا کوئی نقصان نہیں، نقصان تمہارا ہے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا، کیسا انداز ہے، پیارا انداز ہے، دکھے انداز میں آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ۔ اس کے 2 مطلب محدثین نے بیان کیے۔ ایک مطلب یہ بیان کیا، پاک پیغمبر فرماتے ہیں اپنی امت کو، کیسا درد ہے، فرماتے ہیں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے صحابہ کو کچھ نہ کہنا۔ کیسا انداز، اللہ اللہ، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ، اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ۔
اور بعض محدثین نے اس کا مفہوم بیان کیا، اللہ اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میری زندگی میں بھی اور میرے چلے جانے کے بعد بھی پس پشت بھی ان کو نشانہ نہ بنانا۔ یاد رکھنا میں تمہیں معیار بتلا رہا ہوں، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو شخص میرے صحابہ اور اہل بیت سے پیار کرے گا، محبت کرے گا، یقیناً اس کے دل میں میری محبت ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں میری محبت، تبھی تو میرے تیار کردہ یاروں اور شاگردوں سے پیار کر رہا ہے۔ استاد سے محبت ہوتی ہے تو اس کے شاگردوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھے گا سمجھ لے اس کے دل میں محمد الرسول اللہ کا بغض ہے، کینہ ہے۔ اور جو رسول اللہ کا کینہ لے کر اللہ کے پاس جائے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ محبت لے کر جاؤ، اہل بیت اور صحابہ کی محبت لے کر، دونوں طبقوں سے محبت کرنا، پیار کرنا عین ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت کے بارے میں بھی بڑے عجیب ارشادات ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک تالاب تھا، وہاں کھڑے ہو کر آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں، میں بشر ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور جو بھی انسان اور بشر اس دنیا میں آیا اس نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ فَيُوشِكُ أَن يَأْتِيَنِي رَسُولُ رَبِّي، ان قریب میرے پاس بھی میرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ آئے گا، میں لبیک کہوں گا، اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، لیکن تمہیں خالی چھوڑ کر میں نہیں جا رہا۔ فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے، روشنی ہی روشنی ہے، نور ہی نور ہے۔ فَخُذُوا، مضبوطی کے ساتھ کتاب اللہ پر عمل کرنا۔ اور دوسری چیز وعطرتی، میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر، اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کے نقش قدم پر چلنا اور ان کے بارے میں مجھے تکلیف نہ پہنچانا۔ ایک ایک فرد کا ذکر کر کے محبت کا بھی معیار بتلایا اور بغض کا بھی معیار بتلایا۔ ایک روایت میں فرمایا من احب علیا فقد احبنی، جو علی سے پیار کرے گا سمجھے اپنے دل میں کہ اس نے محمد الرسول اللہ سے پیار کیا ہے۔ من احب علیا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس کے دل میں محمد الرسول اللہ کی محبت ہوگی یقین کر لے کہ وہ اللہ کا بھی عاشق اور اللہ کا بھی محب ہے۔ فمن ابغض علیٰ، جو اللہ کے اس برگزیدہ شخص حضرت علی المرتضیٰ سے بغض رکھے گا اس کے دل میں میرا بغض ہے، اور جو میرے ساتھ بغض رکھے گا یوں سمجھے کہ اس کا اللہ سے بغض ہے۔ حضرت علی کا ذکر اس انداز سے فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا انا دار الحکمہ، میں علم و حکمت کا گھر ہوں، علی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر حکمت حاصل کرنا چاہو، علم حاصل کرنا چاہو تو اسی دروازے سے ملے گا۔ حضرت علی سے پیار، حضرت علی سے محبت۔ حضرات حسنین کا نام لے کر بڑے پیارے انداز سے آقا نے ارشاد فرمایا۔ بیٹھے تھے، فرمایا من سر ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ
جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اس دنیا کے اندر کسی جنتی انسان کو دیکھوں، اس کو چاہیے میرے حسین کو دیکھ لے۔ یہ جنتی نوجوان ہے، صراحتاً واضح انداز میں حضرت حسن کو کندھے پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے، پیار سے کندھے پر اٹھا لیا۔ ایک صحابی کی نظر پڑی تو صحابی کہنے لگا اس نقشے کو دیکھ کر کہ حضور سواری بن گئیں اور حضرت حسن سوار ہیں، کندھے پر بیٹھے ہیں، تو اس نقشے کو دیکھ کر کہنے لگا نعم المرکب رکبت یا غلام، اے غلام کتنا خوش قسمت ہے، تجھے کیسی سواری مل گئی، اللہ کا نبی تیری سواری بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ، اگر سواری عمدہ ہے تو سوار بھی شان والا ہے۔ حضرت حسن کے بارے میں سوار بھی شان والا ہے۔ بعض بدبخت حضرت حسن سے بغض رکھتے ہیں۔ اسی پاکستان کے اندر کچھ ایسے بدبخت ہیں جو حسنین سے بغض، اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ان سے بغض رکھنا، ان سے محبت تو ایمان کی علامت ہے۔ صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسن آئے، سامنے دائیں طرف بٹھا دیا۔ دوران خطبے کا جو مضمون چل رہا تھا اس کو روک کر فرمایا ایک وقت ایسا آنے والا ہے، ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار، لعل اللہ، ایک وقت آنے والا ہے اللہ میرے اس سردار بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرا دیں گے۔ جب حضرت معاویہ حضرت علی المرتضیٰ کی جنگ چل رہی تھی، بعد میں کچھ مدت گزر گئی، حضرت حسن آئے حضرت علی کے قائم مقام، تو انہوں نے آ کر صلح کر لی حضرت معاویہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور تشریف لائے حضرت فاطمہ کے گھر، آ کر پوچھا کہ وہ منع کہاں ہیں، چھوٹے بچے کہاں ہیں؟ حسن اور حسین دونوں نہیں تھے گھر میں۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کافی دیر ہو گئی ہے، گھر سے نکلے ہیں، میں بھی پریشان ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھوڑی سی پریشانی ہونے لگی، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ اتنے میں آسمان سے جبریل اترے اور آ کر فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ فلاں باغ میں آرام کر رہے ہیں اور فرشتے پر بچھا کر نیچے بھی اور اوپر بھی ان کے لیے حفاظت کا انتظام کر رہے ہیں۔ جو حسنین ایسا ہو جن کے لیے فرشتے آسمان سے اتریں اور حفاظت کریں، تواضع کے پر بچھائیں، چادر کے طور پر بچھائیں، جبریل آسمان سے اتر کر آ کر بشارت دے، ان کے بارے میں اگر زبان کوئی بدبخت کھولے گا تو اپنا ہی برا کرے گا۔ لیکن اس برائی کا نقصان تو ہے نا، ملک میں امن تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے خدا را اپنی زبانوں کو سنبھالیں، جو طبقہ بھی ہے، میرا بھائی ہے، میرا باپ ہے، وہ تو شاید فوت ہو گئے، اگر ہوتا بھی تو اللہ کی قسم زبان کھولتا تو ہم اس کی زبان کو بھی گدی سے کھینچ لیتے۔ کیا حیثیت ہے باپ کی، بھائی کی؟ ایسی برگزیدہ شخصیات کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا جو ہماری ایمان کی علامت ہے، ہمارے ایمان میں قوت کا سبب ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت کے گواہ ہیں صحابہ کرام، ہم ان کو مجروح کریں گے تو قرآن کا کیا بنے گا؟ جب کسی مقدمے میں گواہ مجروح ہو جائیں تو مقدمہ تو خراب ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک ایک آیت کے گواہ ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کو اگر طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا تو قرآن کا مرتبہ کیا ہوگا، اور قرآن کی صداقت کے بارے میں بھی لوگ شک کرنا شروع کر دیں۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا مبارک ارشاد ہے، ایک ایک فرد کے بارے میں، صحابہ میں سے ہر صحابی، اہل بیت میں سے ایک ایک فرد کے بارے میں کیا کیا پیار۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں بڑا عجیب ارشاد فرمایا، فرمایا قیامت کا میدان ہوگا۔ ہماری آواز تو خیر مشکل ہے اس مجمع میں پہنچے، وہاں آواز دینے والا اللہ کا فرشتہ ہوگا، پورے مجمع میں پھیلے گا۔ سپیکر آ جائے چلو ہم بھی پہنچا دیں، آئے گا نہیں آئے گا؟ قیامت کا دن ہے، آقا نے ارشاد فرمایا نادا منادن من تحت العرش، اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک ندا دینے والا فرشتہ ندا دے گا، آواز دے گا۔ یہ آواز اس وقت لگے گی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پل صراط کو عبور کرنا چاہیں گی، گزرنا چاہیں گی، تو منادی ندا دے گا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ندا میں یہ الفاظ آئیں گے یا اہل الجم، اے مجمع میں مجتمع ہونے والے سب کے سب، اس وقت جتنا بھی قومیں امتیں موجود ہیں سب تک یہ آواز پہنچے گی، اے مجمع میں جمع ہونے والے لوگوں، نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھوں کو پست کر لو۔ کیوں؟ فَإِنَّ بِنْتَ محمد تمر علی الصراط، حضرت فاطمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہیں، سروں کو جھکا لو، آنکھوں کو پست کر لو۔ اور گزرتے وقت جنت کی 70,000 حوریں حضرت فاطمہ کے استقبال کے لیے آئیں گی۔ اس مقام، اس شان کی فاطمہ، اور نعوذ باللہ ان کے بارے میں کوئی بدبخت اگر زبان کھولے گا سوائے بدبختی کے کیا؟ تو میں بار بار عرض کر رہا ہوں، صحابہ کو اللہ نے بہت اونچا مقام دیا، اہل بیت کو بہت بلند مقام دیا۔ ان دونوں طبقوں سے عقیدت رکھنا، پیار رکھنا، ان کے شان، ان کے فضائل کو بیان کرنا، سننا، پڑھنا، یہ ہمارے ایمان میں قوت کا ذریعہ بنے گا۔ صدیق اکبر کی کیا شان ہے، آقا نے خود ارشاد فرمایا، میں نے خواب دیکھا ایک پلڑے میں سب انبیاء ان کی امتیں موجود ہیں، اور دوسرے پلڑے میں اللہ نے مجھے بٹھا دیا، میرے والا پلڑا ساری انبیاء اور ان کی امتوں سے بھاری نکلا۔ پھر اللہ رب العزت نے میرے ماننے والوں میں حضرت صدیق اکبر کو ایک پلڑے میں بٹھایا اور پوری امت کو دوسرے پلڑے میں بٹھایا۔ حضرت صدیق والا پلڑا ساری امتوں پر بھاری نکلا۔ ایسے مقام کی شخصیت، بڑا عجیب انداز ہے حدیث پاک میں صدیق کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر آقا نے بڑا پیارا انداز اختیار کیا۔ کیا انداز ہے آقا کا؟ فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، سارے صحابہ جو اس وقت مجمع میں موجود تھے، فرمایا کیا تم میں سے آج کسی شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ میں آپ سے نہیں سوال کر رہا کیونکہ میں خود بے روزے گار ہوں، روزہ نہیں رکھا تو میں تم سے کیا سوال کروں۔ ویسے روزہ رکھنا ہے ثواب کی چیز، لیکن ہم نے تو دیسی مرغا کھانا تھا، کیسے روزہ رکھتا۔ کیا سوال کیا؟
من اصبح منکم اليوم صائما، میرے صحابہ تم میں سے کوئی اس وقت روزے دار ہے؟ حضرت صدیق نے سر اٹھا کر عرض کی، آنا یا رسول اللہ، آج مجھے روزہ ہے۔ ہو گیا سوال، ہو گیا جواب۔ دوسرے نمبر پر پھر سوال، فرمایا من تابع منکم اليوم جنازہ، کیا تم میں سے کوئی شخص آج کسی جنازے میں شریک ہوا؟ کسی مسلمان کا جنازہ پڑا؟ سارے صحابہ خاموش ہیں۔ صدیق عرض کرتے ہیں، آنا یا رسول اللہ، یہ سعادت بھی اللہ نے مجھے بخشی، میں ایک مسلمان کے جنازے میں بھی شریک ہو کر آیا ہوں۔ تیسرا سوال، من عاد منکم اليوم مریضا، کیا تم میں سے کوئی شخص آج ایسا ہے جس نے کسی مسلمان مریض کی عیادت کی ہو، بیمار پرسی کی ہو؟ یہ بھی بڑی عبادت ہے، بیمار پرسی کرنا اتنی بڑی عبادت ہے۔ اگر ایک شخص گھر سے چلتا ہے دوسری بستی میں، کسی دوست کی تیمارداری کرتا ہے، کسی بھی مریض کی، چاہے دوست ہو، اجنبی ہو، مسلمان ہو، تیمارداری کرتا ہے، صبح کو چلا، شام کو واپس آیا، سارا دن خرچ ہو گیا، اللہ 70,000 فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اس کے لیے برابر بخشش کی دعا کرتا رہتا۔ ایک مریض کی عیادت کا اتنا بڑا ثواب۔ پوچھا کیا تم میں سے کسی نے مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی، آنا یا رسول اللہ، یہ سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشی۔ کتنے سوال ہو گئے بھائی؟ ایک چوتھا بھی ذہن میں ہے، کسی کے ذہن میں ہے؟ مجھے راستے میں ہی بھول گیا۔ جنازہ، روزہ، تیمارداری، ہاں۔ من اطعم منکم اليوم مسکینا، چوتھا سوال، آج کسی شخص نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ صدیق اکبر نے کہا، آنا یا رسول اللہ، یہ سعادت بھی اللہ نے مجھے بخشی۔ لگتا یوں ہے، اگرچہ حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن سوالوں کے انداز سے یوں معلوم ہوتا ہے آج اللہ نے وحی کے ذریعے سے حضور کی زبان پر یہ 4 سوال جاری کر دیے۔ اور کیوں کیے؟ دراصل صدیق کا مقام بتلانا تھا، ورنہ کیا ضرورت ہے ان 4 سوالوں کی؟ وہی سوال کیے جن کا جواب صدیق سے ملا۔ معلوم ہوتا ہے یہ سارا منصوبہ اللہ نے بنایا آسمان میں صدیق کی شان کو بیان کرنے کے لیے۔ جب آقا نے یہ 4 سوال کیے اور حضرت صدیق نے ان سوالوں کا جواب دیا، اب پتہ چلتا ہے اگلے جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ نظام بنا دیا۔ آقا نے فرمایا، وہ خوش قسمت انسان جس میں 4 چیزیں ایک دن میں جمع ہو جائیں، مسکین کو کھانا بھی کھلائے، جنازے میں بھی شریک ہو، اور روزہ بھی رکھے، تیمارداری بھی کرے۔ یہ 4 چیزیں اگر کسی شخص میں ایک دن میں جمع ہو جائیں تو میرے آقا نے فرمایا مرنے کی دیر ہے، جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ صدیق کا مقام اس انداز سے آقا نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے، آپ دیر سے بیٹھے ہیں، گرمی برداشت کر رہے ہیں، صدیق کی محبت میں بیٹھے ہیں نا، صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں۔ ایک بات ان کی اور سنا دوں، زیادہ ہی آپ کا امتحان نہ لیا جائے، آپ کہیں گے حضرت حسین والا امتحان ہم سے لیا جا رہا ہے، وہ تو پیاسے پیاسے شہید ہوئے، تمہارے تو ماشاءاللہ پانی ٹھنڈا مل رہا ہے آپ کو۔ تو ایک حدیث سن لیجئے، مشکات شریف میں غالباً موجود ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی۔ مقام صدیق بیان کرتے ہوئے آقا نے عجیب انداز اختیار کیا، فرمایا
خصال الخیر ثلاثۃ مئہ و ستون خصلہ، لوگوں سن لو 360 خصلتیں، عادتیں، اخلاق اور اعمال ایسے ہیں، اگر اللہ ان 360 اعمال میں سے کوئی ایک عمل بھی کسی خوش قسمت کو عطا کر دیں اور پھر اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ کتنا خصلتیں؟ 360۔ کتنا اعمال؟ 360۔ کتنا اخلاق؟ 360۔ ایک بھی نصیب ہو جائے، 360 میں سے ایک نصیب ہو جائے، جنت کے دروازے کھل گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری زندگی آپ کے سامنے ہے، بچپن کا یار ہوں آپ کا، مجھے بتائیں آپ میرے اندر بھی ان 360 خصلتوں میں سے کوئی خصلت محسوس کرتے ہیں؟ کوئی جھلک میرے اندر بھی کسی ایک خصلت کی نظر آتی ہے آپ کو، تاکہ اس فرمان کے مطابق میں بھی جنت کا امیدوار بن جاؤں؟ سوال صدیق کا ایک خصلت کے بارے میں، 360 خصلتوں میں سے ایک خصلت میرے اندر بھی ہے، سوال ایک خصلت کا ہے۔ قربان جائیے صدیق، ہم بھی اور ہمارے ماں باپ بھی، پوری امت قربان تیری شان پر۔ صدیق اکبر نے ایک خصلت کا سوال کیا اور میرے پیارے پیغمبر میں جواب میں کیا فرمایا؟ صدیق تو ایک کا سوال کر رہا ہے، کیا میرے اندر بھی ایک خصلت ہے؟ فرمایا ہنیئا لک یا ابا بکر، ابو بکر تجھے مبارک ہو، تیرے اندر تو 360 خصلتیں ساری کی ساری اللہ نے رکھ دی ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارے سامنے والے بھی کمزور ہیں، ہم اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہم ان نالائقوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں جو میرے صدیق کو نشانہ بنا رہے ہیں، حیا کرو۔ اللہ کا واسطہ دے کر تمہیں پیغمبر نے بھی فرمایا حیا کرو، ہم بھی کہتے ہیں حیا کرو۔ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تم جو بکو بک سکتے ہو، لیکن حیا کرو، 1400 سال پہلے والے لوگوں کو کچھ نہ کہو۔ ہمیں گالیاں دے دو، ہمارے باپ کو گالیاں دے دو، ہم برداشت کریں گے، لیکن صدیق کو تو نہ دو نا۔ صدیق گالیوں کے لائق ہے؟ کس شان کا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، ایک موقع پر آقا نے فرمایا جنت کے 8 دروازے بڑے بڑے، 8، باب الصلاۃ، نماز والا دروازہ، نمازی اس سے جائیں گے جنت میں۔ باب ریان، روزے والا دروازہ، روزے دار جائیں گے۔ باب الجہاد، جہاد والا دروازہ، جو کافروں سے جہاد کرتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ مختلف دروازے، اور ہر دروازے سے خاص خاص اعمال والے جنت میں جائیں گے، دڑا دڑ جائیں گے۔ صدیق نے سوال کر دیا، مقصد تو جنت کا داخلہ ہے، کسی بھی دروازے سے مل جائے، بلکہ میں کہوں گا کسی کھڑکی سے مل جائے کسی طریقے سے، روشن دان کے ذریعے سے مل جائے، کہیں سوراخ ہو جائے، جیسے بلی داخل ہوتی ہے ہم بلی کی طرح داخل ہو جائیں، داخلہ مل جائے جنت میں۔ اور بلکہ ہمارے بزرگ تو کیا کہنا، وہ کہتے ہیں اہل جنت میں جنتی بن کر شان و شوکت کے ساتھ، ہمارے اعمال نہیں ہیں،
اللہ ہم صرف یہ درخواست کرتے ہیں اہل جنت کی جوتیوں میں جگہ مل جائے. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کہتے ہیں اہل جنت کی جوتیوں میں. اور وہ بھی اس لیے نہیں کہتے کہ ہمارے اعمال اچھے ہیں، اہل جنت کی جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل ہیں ہم، نہ ہم تو اس کے قابل بھی نہیں. درخواست اس لیے کرتے ہیں کہ اگر وہاں بھی جگہ نہ ملی تو پھر تو جہنم ہے، جہنم قابل برداشت نہیں. اللہ صدیق اکبر نے سوال کر دیا، مقصد تو جنت کا داخلہ ہے، کسی طریقے سے مل جائے، لیکن سوال دل میں آ رہا ہے اللہ کہ پاک پیغمبر کیا آپ کی امت میں یا کسی امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے، آ جاؤ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ. یہاں تو ایک ہی دروازہ تھا نا داخلے کا، 8 دروازے، اور ہر دروازے سے جنت میں دربان ہوں، پکار رہے ہوں کسی ایک شخص کو، جناب آپ ادھر سے ہیں، دوسرا کہے نا ہمارے والے دروازے سے. ایسا بھی کوئی شخص ہے؟ آقا مسکرا پڑے، آقا مسکرا پڑے. صدیق کی شان بیان کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ مسکرا پڑے. تمہیں رونا آتا ہے صدیق کی شان بیان کرتے ہوئے، آقا تو مسکرا رہے ہیں. آقا نے مسکرا کے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا ارجو ان تکون منہم، صدیق مجھے امید ہے آپ وہ شخص ہیں ہر دروازے سے بلایا جائے، تجھے ہر دروازے سے بلایا جائے گا. اب واسطہ نہ دیں ہم ایسے بدبخت لوگوں کو زبان کھولتے ہیں اس کی شان کے بعد. اللہ حیا دے، اللہ حیا دے. امن بھی تباہ ہوتا ہے، ملک کا امن بھی خراب ہوتا ہے، آپس میں لڑائی کا بھی خطرہ ہے، لیکن پھر بھی زبان کھولے جا رہے ہیں. اللہ حیا دے. دعا بھی کیا کرو یار، اللہ ایسے بے حیا لوگوں کو حیا دے دے. چلو دعا تو کر سکتے، دعا پر تو پابندی نہیں ہے نا، دعا تو کرتے رہیں تاکہ کم از کم قیامت میں یہ کہہ سکیں ہم ان کی شان بچانے کے لیے دعا کرتے رہے، کمزور تھے، ضعیف تھے، ہمارے پاس طاقت نہیں تھی، ہم دعا کر کے ان کو روکتے رہے. یا اللہ دین کے جو شیدائی ہیں، خدام ہیں، ان کے بارے میں زبان نہ کھولیں، ہاتھ نہ ہلائیں، تحریریں نہ کریں. اللہ اکبر. بہرحال حضرات صحابہ، اہل بیت، ان کے ایک ایک فرد سے محبت کرنا، محبت کا اظہار کرنا، محبت کو بیان کرنا، محبت کے تذکرے کرنا، یہ ایمان میں قوت کا ذریعہ ہے، اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. آپ ضرور اس طرح اب بیٹھکوں میں بیٹھیں، مجالس میں بیٹھیں، صحابہ کے تذکرے کیا کریں، اہل بیت کے تذکرے کریں، تاکہ ایمان میں قوت، ایمان میں اضافہ ہو. اللہ ہم سب کو توفیق